کورونا وائرس کے ماخذ چین کے شہر ووہان میں اسکولوں کو جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں پر لاتعداد اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت سے بچے والدین کے بغیر رہ جائیں گے۔ مثلاً ایبولا کے بحران اور افریقہ میں HIV کی وبا میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو وہ جنسی اسمگلنگ، چائلڈ لیبر اور دیگر نوعیت کے استحصال کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس وبائی مرض کے نتیجے میں 20 کروڑ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جب والدین اپنی ملازمت سے محروم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو چائلڈ لیبر پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندانوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کر سکیں۔ اور اسی طرح کم عمر بچیوں کو ان کی شادیوں کے لیے دباؤ محسوس ہوتا ہے تاکہ یہ لڑکیاں اپنے والدین کے گھر سے چلی جائیں، جس سے ان کے والدین پر دباؤ کم ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہی اس کے اثرات کو پہلے محسوس کرتا ہے۔ یہ بچے سینیگال کے شہر ڈاکار کی سڑکوں پر رہتے ہیں۔ ان کے لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس سے پہلے ہم لوگوں سے کھانا مانگ لیتے تھے، لیکن اس بیماری کے ساتھ ہی ہر کوئی محتاط رہنے لگا ہے۔ انہوں نے ہمیں کھانا دینا چھوڑ دیا ہے۔ امیر ممالک میں غریب بچے اسکول کی طرف سے روز ملنے والے دن کے کھانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اکثر یہ ان کا دن کا بڑا کھانا ہوتا ہے۔ حال ہی میں نیو یارک کے ایک اسکول کے باہر یہ لائن تھی۔ نیو یارک نے لاک ڈاؤن کے بعد سے مقامی آبادی کے تمام افراد کو کھانا دینا شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہے جس سے ہم کھانا افورڈ کر سکیں، لہٰذا ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہیں ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ روس سے سماجی کارکن بتاتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی رپورٹس دنیا کے دوسرے کئی ممالک سے بھی آ رہی ہیں۔ جب والدین اپنی صحت، اپنی مالی حالات، اپنی ملازمتوں کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ پریشانی 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، تو واقعی تشدد کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ خدشات بھی ہیں کہ بچے حفاظتی ٹیکوں کے اپنے کورسز پورے نہیں کر پا رہے کیونکہ دنیا بھر میں صحت کے نظام کورونا وائرس کے مریضوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ حکومتوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ بچوں کو اپنی کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کا مرکز رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے اور کمزور خاندانوں کو معاشی مدد فراہم کرنے کے لیے بھی زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہنری ریچول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔